کیونکہ سچ کے ساتھ آپ لوگ کھڑے ہوئے ہیں. مجھے پتا کہ آپ لوگوں پر کتنا دباؤ تھا، اور جتنی کوریج مجھے ایون بول اور اے آر وائی کے ساتھ جیو نے بھی ساتھ دیا، اس کا بھی میں مشکور ہوں. 3-4 باتیں کہنا چاہتا ہوں مختصر، پھر آپ سوال کر لیں کیونکہ میری پریس کانفرنس ہے 10 منٹ کی. نمبر 1، صدر الوی کو کہتا ہوں کہ منڈے کے دن الیکشن کی تاریخ دے ورنہ استعفیٰ دے. بہت ہو گئی ہے اس قوم کے ساتھ. آئینی طور پر صدر الوی صاحب اختیار رکھتے ہیں، منڈے کو لیٹ کر دیا ہے. میں تو اس لیے ہفتے کو آیا تھا کہ شاید یہ جمعے کو ہی الوی صاحب اس کو بلائیں. راجہ صاحب نے میرے ساتھ 3 سال کام کیا، 3 سال مجھے بہت افسوس ہے راجہ صاحب. اس ملک کو بحران میں دھکیلنے میں الیکشن کمیشن نے عزت نہیں کمائی. عزت کا موقع جو ہوتا ہے وہ بہت بڑا موقع ہوتا ہے. سب سے پہلے 3 خبریں ہیں میرے پاس. پہلی یہ، منڈے کے دن الوی صاحب صدر الیکشن کی ڈیٹ دے. جو یہ سیاسی طور پر بک بک کریں، ٹیں ٹیں کریں، ٹیں ٹیں فش کریں، وہ آپ ڈیٹ دے دیں الوی صاحب، باقی دیکھتے ہیں سپریم کورٹ میں کیا ہوتی ہے. سیکنڈ، ایسے نظر آتا نہیں، حقیقت بھی ہے کہ خواجہ آصف کی رگوں میں ابھی خواجہ صفدر کا خون دوڑ رہا ہے. وہ میرے استاد رہے ہیں، میرے اور شیر افغان صاحب، ہم ان سے سیکھنے جاتے تھے رولز اینڈ پروسیجر. کل انہوں نے اعتراف کیا ہے کہ ملک ڈیفالٹ ہو چکا ہے، اور یہ اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے ہوا ہے، اسٹیٹ ایجنسیوں کی وجہ سے ہوا ہے. 5 اخباروں کی ہیڈ لائنیں میرے پاس ہیں. ڈوب مرے چلو بر پانی لے کے، جو کہتے تھے کہ جو اسٹیٹ کو کہے گا ڈیفالٹ کہے گا وہ غدار ہوگا. مریم بی بی صاحبہ نے بہت اہم بیان دیا ہے. کل سے، آج سے ہی سیاست شروع ہے. 60 دن گن لیں، 30 اپریل تک اس ملک کی سیاست کا فیصلہ ہو جانا ہے. یہ نہ ہو ایک گھٹا توپ اندھیری بھی آ سکتی ہے، جکڑ بھی آ سکتا ہے، ایک طوفان بھی آ سکتا ہے، اور بجلی بھرا طوفان بھی آ سکتا ہے. مریم نواز شریف نے کہا ہے کہ یہ میری حکومت نہیں ہے. تو پھر جرت کرو، بتاؤ کس کی حکومت ہے اور کون اس حکومت کو لایا. اتنی جرت بھی تو کرو نا. اپنا شور تو اس کی بات اس کے بیانیے کے ساتھ نہیں کھڑا. اور یہ چہرے اس حکومت کے آپس میں ابھی تک یہ فیصلہ نہیں کر سکے کہ انہوں نے ضمنی الیکشن لڑنا ہے یا نہیں لڑنا. تیسری خبر میں آپ کو دے رہا ہوں، الیکشن ہوں گے، صوبے اور مرکز کے اکٹھے ہوں گے. مجھ سے لوگ اختلاف کر سکتے ہیں، یہ ان کا حق ہے، لیکن جو میرے پاس خبر ہے وہ یہ ہے کہ صوبے اور مرکز کے اکٹھے الیکشن ہوں گے. پاکستان کو اللہ کے بعد اب سپریم کورٹ بچا سکتی ہے، ورنہ ہر کوئی اپنی عزت کھو چکا ہے. میرے ساتھ 16-17 دن میں جو کچھ ہوا ہے میں اس کو معاف کرتا ہوں. خدا کا شکر ہے کہ جن ہائیڈ آؤٹوں میں مجھے لے جایا گیا، جہاں میری آنکھیں باندھی گئی، جہاں میرے ہاتھ پاؤں باندھے گئے، وہ میرے اداروں کے تھے، کسی دشمن ملک کے اداروں کے نہیں تھے. اور جس انٹیریئر منسٹر کے گھر میں جو 16 دفعہ بندہ وزیر رہا ہو، انٹیریئر منسٹر رہا ہو، اس کے گھر میں ڈاکہ پڑے اور اسلام آباد کی پولیس پنجاب کے گھر میں آ کے ڈاکہ مارے، فون اٹھائے، گھڑیاں اٹھائے، کیمرے اٹھائے، گاڑی لے جائے، جس کی پولیس خود، میں سپاہیوں کی ذکر نہیں کرتا، میں سپاہیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے 2 کمبل دیے. ایک سپاہی نے کمبل دیا، ایک دوسرے سپاہی نے کمبل دیا. ان 2 کمبلوں پہ جیل میں تو میں نے گھر سے کمبل منگا لیے. آدھا سامان میں جیل میں چھوڑ آیا ہوں. مجھے پتہ لگا ہے کہ کمبل سیاست میں نہیں ضرورت ہوتی، سردی میں بھی ضرورت ہوتی ہے. ان سپاہیوں نے مجھے کمبل دیے، اور میرے ٹیلی فون، میں نے ملک کے سب سے بڑے ایجنسی کے ادارے کو ٹیکسٹ کیا کہ برائے مہربانی 16 دن میں انہوں نے مجھ سے پاسورڈ مانگا، میں نے ان کو پاسورڈ دے دیا. آنکھیں میری بند تھی، مجھے پتہ نہیں وہ کون لوگ تھے، لیکن اندازہ مجھے ہے وہ کون لوگ تھے. میں اتنا چوچا نہیں ہوں، لیکن میں نہیں چاہتا، میں ان کا امیج بہتر چاہتا ہوں. میں
اپنے اداروں کا امیج بہتر چاہتا ہوں. میں آ کے رونا پٹنا نہیں مارنا چاہتا کہ مارے گئے لٹے گئے اور یہ آدھا سامان چھوڑ کر آئے ہوں. اگر عمران خان کہے گا تو 22 تاریخ کو سب سے پہلی گرفتاری شیخ رشید دے گا. جیل میرا سسرال ہے, موت میری محبوبہ ہے, اور دیکھ میں اس کا نام نہیں لینا چاہتا تھا. ہتکڑی زیور ضرور ہے, سمیت اس کے ایک ہاتھ اس کا بھی ہو. ہاں جی, اور یہ مجھے کراچی لے جانا چاہتے ہیں. میں ارشد شریف نہیں ہوں, شیخ رشید ہوں, یاد رکھنا. میں نے پہلے ایف آئی آر لکھائی ہوئی ہے. اگر میں مارا جاؤں تو آصف زرداری, بلاول, رانا ثناء اللہ, شہباز اور نواز, یہ 5 میرے مجرم ہوں گے. ایک دفعہ چھوڑ کے 2 دفعہ چلے جاؤ کراچی. چوروں اور ڈاکوؤں کے ساتھ کراچی نہیں کھڑا. جس دن شیخ رشید کو آپ گرفتار کر کے کراچی لے کے جائیں گے, اس دن برس روڈ کا نقشہ اور ہوگا. میرے تو 2 فون آپ کے پاس ہیں نا, ابھی تک وہ فون نہیں ملا جو فون بے نظیر شہید کے پاس تھا, جس پر کال آئی کہ ایک گاڑی میں سے باہر نکلو, جس کی بلٹ پروف گاڑی میں اسپیشل سوراخ کرایا گیا, اسپیشل صندوق بنایا گیا, اور اس کو فون کیا باہر نکلو, عوام کو ویو کرو تاکہ موت کے نظر ہو جاؤ. میرے بھائیوں, اس ملک کی سیاست کے آج سے ہی میں کہہ رہا ہوں, آج ہے 20 تاریخ, 20 تاریخ سے 30 اپریل تک فیصلہ ہو جائے گا. اس سے پہلے میں اب لاہور آتا جاتا رہوں گا. اگر میں باہر رہا, ایک دن میں چلان آیا. پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں کوئی سیاستدان ایسا بتایا جائے جس کے خلاف پولیس نے ایک دن میں چلان جمع کرایا ہو. ایک دن میں لوگ 10 سال چلان نہیں آتے لوگوں کے. لیکن یاد رکھنا, ایک نیا شیخ رشید زندہ ہو گیا ہے, ایک نیا شیخ رشید پیدا ہو گیا ہے. تمہیں نیست و نابود کر دیا جائے گا. لسبیلا لے جاؤ, کراچی لے جاؤ, ہب لے جاؤ, پشاور لے جاؤ, تمہاری سیاست کو نیست و نابود کر دوں گا. کیونکہ اللہ کے فضل و کرم سے میں بے وقوف نہیں کہ میں ہزاروں کے جلسے سے خطاب کروں. میڈیا سے تعلقات, پاکستان کا میں واحد سیاستدان ہوں جس کے سارے چینلوں کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں, سارے چینلوں کے ساتھ بہتر تعلقات ہیں. اور سوشل میڈیا پہ میں نے قوم سے کل درخواست کی ہے. میرا جرم یہی ہے, کہتے ہیں تیرے ٹویٹ کس طرح بڑھ گئے. مجھے تو پتہ ہی نہیں سالے کیسے بڑھ گئے یہ. میں تو بے وقوف تھا, مجھے پہلے بڑھنا چاہیے تھا. میں وہ سیاستدان ہوں جس کے بول سے بھی اور جیو سے بھی سب سے اچھے تعلقات ہیں. بے شک عمران خان کئی دفعہ مجھے کہتا ہے کہ آپ نے اس چینل پہ جانا اور اس پر نہیں جانا. میں ایک پارٹی کا لیڈر ہوں اور مجھے پتہ ہے کہ کہاں جانا ہے, کب جانا ہے اور کیسے جانا ہے. اور جس ملک میں 16 وزارتیں اور وزیر داخلہ رہنے والے کو ذلت اور رسوائی سے گزرنا پڑے پولیس کے ہاتھوں, اس ملک میں کراچی اور سکھر اور پنڈی میں جو لوگ لوٹے جا رہے ہیں اور جو لوگ جیلوں تک میں خودکشیاں کر رہے ہیں, ان کا ذمہ دار کون ہے؟ ملک بیسیکلی, آسان جملہ آپ سے کہنا چاہتا ہوں, 10,000 کنٹینر کھڑے ہیں پورٹ پہ. اب 11 ہو گئے ہوں گے. جس دن میں گیا اس دن 9,880 تھے. اس قیمتوں کے بڑھانے سے بھی آئی ایم ایف ان کے ساتھ مطمئن نہیں ہے. ان کو پتہ ہے یہ چور ہیں. جو اسحاق ڈار نے اعداد و شمار غلط دیے تھے, اس کی وجہ سے مشرف دور میں ہمیں آئی ایم ایف کو پے کرنا پڑا. 5 روپے ان کو دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. یہ زبردستی ٹرکی جاتے ہیں. 5 دن اگلوں نے روکی رکھا, حالی نہ آنا آسی زلزلے میں لگے ہوئے ہیں. ان کو کیا شوق ہے؟ ان کو صرف یہ شوق ہے. اب میں قوم سے پوچھنا چاہتا ہوں, 10 مہینے ہو گئے ہیں, آئے نا نواز شریف, یعنی اس کے عمران خان کو 2 لگی ہیں, 3 لگی ہیں, 4 لگی ہیں, گولیاں لگی ہیں, ڈاکٹر دیکھ رہے ہیں, اور نواز شریف کو کوئی ڈنگر ڈاکٹر بھی نہیں دیکھ رہا. وہاں پہ کوئی ڈنگر ڈاکٹر کی تصویر لگا دیں کہ وہاں گئے تھے اور پیٹس کا ڈاکٹر دیکھ رہا تھا. پاکستان کو اگر زندہ رکھنا ہے تو قوم کے ساتھ جدوجہد کرنی ہوگی, حوصلے کے ساتھ مقابلہ کرنا ہوگا,
اور میں نے کل خان صاحب کو یہ بات کہی ہے، 3 باتیں میں نے خان صاحب کو کہی ہیں، آپ کو دہرا دی ہیں کہ الوی کو تاریخ دینی چاہیے، اور دوسری بات میں نے یہ کہی ہے یہ کوشش کریں گے یہ عمران خان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس کو نااہل کرائیں، جیل جائیں، نااہل کرائیں، جیسے بھی جو کرنا چاہیں کر کے دیکھ لیں، یہ ملک ان سے نہیں سنبھلے گا۔ اور اگر 30 اپریل سے پہلے کوئی اس ملک میں بڑا حادثہ ہو گیا تو مجھے ذمہ دار نہ ٹھہرایا جائے۔ اور بلاول بھٹو، تم جو بیانات دے رہے ہو افغانستان میں، وہاں ہنا ربانی گھر کو بھیج دیا، وہ بیچارے مولوی یوں کھڑے تھے، جس کو وہ ڈھونڈ رہے تھے وہ گیا ہی نہیں۔ دنیا میں واحد ملک افغانستان ہے جہاں بلاول کی ضرورت ہے۔ وہ گیمبیا جا رہے ہیں، نوزیبیا جا رہے ہیں، ساؤتھ افریقہ جا رہے ہیں۔ میں دنیا میں خدا کی قسم صبح اٹھ کے نقشے میں دیکھتا ہوں، یا اللہ یہ ملک ہے کہاں جہاں یہ جا رہا ہے۔ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے وہ ملک میرے لال ویلی کے بابڑا بازار سے بھی چھوٹا ہے جہاں جا رہا ہے یہ، اور جہاں اس کا شدت سے انتظار ہے، آؤ تینو اکھیاں اڈیکدیاں، اس افغانستان نہیں جا رہا جہاں اس قوم کے مسئلے حل ہونے ہیں۔ یہ فوج ہماری ہے، یہ ادارے ہمارے ہیں۔ اس ملک کے وزیر دفاع نے بہت اہم اور بہت ہی حساس وقت پر ایک بیان دیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں وہ سچا بیان ہے، اور تمام لوگوں کو بیٹھنا چاہیے، الیکشن کی ڈیٹ دینی چاہیے، اور عمران خان کو نااہل قرار دینے کی یا گرفتار کرنے کی غلطی نہیں کرنی چاہیے۔ عمران خان نے، جس کو میرا نہیں خیال کسی کو اس نے بسکٹ کا ڈبہ بھی دیا ہو، کل اس نے مجھے سگار کا ڈبہ دیا ہے، اب نظر آتا ہے ایک دفعہ پھر مجھے جیل جانا پڑے گا ان سگاروں کی وجہ سے، کیونکہ اصل سسرال تو میرا وہی ہے، بے شک کراچی ہی جانا پڑے۔ لیکن ایک بات آپ سے کہتا ہوں کہ خدا وہ وقت نہ لگائے، میں ایسی سیاست پہلے نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اس ملک کو بچانے کے لیے میں نے عہد کر لیا ہے کہ میں پاکستان کے لیے، اسلام کے لیے، کالا کالا رسول اللہ کے لیے، سچ کی سیاست کے لیے جان دے دوں گا، اور میری آواز میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اور میں کل سے جو گزر گیا پاکستان کا سب سے ایکٹیو سیاستدان ہوں گا، ہر روز ٹی وی چینل پہ جاؤں گا، روز ٹویٹر کروں گا، کیونکہ کہتے ہیں یہ ٹویٹر تو نے کیوں شروع کر دی؟ وہ میں نے کیا کر دیا بابا، مجھے غلطی ہو گئی، مجھے تو پتہ نہیں تھا ٹویٹر اتنا سٹرانگ ہوتا ہے۔ اگر مجھے پتا ہوتا تو جو ساری قوم کو میں 2 مہینے کی درخواست کرتا ہوں کہ 2 مہینے کے لیے 3 لاکھ لوگ فوراً مجھے فالو کریں، تاکہ میں 1 کروڑ لوگوں کو صبح اٹھ کر 7 بجے ٹویٹ کیا، 7 اور 11 کے درمیان ٹویٹ کیا کروں، پاکستان زندہ باد، اسلام زندہ باد، اور پاکستان کا سارا میڈیا زندہ باد۔ شیخ صاحب یہ فرمائیے گا کہ امریکہ میں یہ ٹیلی فون آڈیو ویڈیو ریکارڈ کرنے پر ایک حکومت چلی تھی، پاکستان میں اسے فخریہ کہا جاتا ہے کہ یہ فلاں کی آڈیو لیک کر لی ہم نے، فلاں کی ویڈیو لیک کر لی، تو یہ ایتھکس کیا ہے سیاست؟ مجھے تو یہ ڈر ہے کہ کسی دن اس کی ویڈیو آ گئی تو کیا بنے گا، وہ بڑا پاپولر ہو جائے گا۔ لائیو ویڈیو آ گئی بلو رانی کی تو کیا بنے گا؟ مجھے تو اپنی فکر ہے، آپ کو اپنی سوال ہی دیکھیں، یہ بھول گئے یہ لوگ، اب یہ مزہ لیتے ہیں، چسکا لیتے ہیں یہ بھی۔ شیخ صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہا کہ صدر جو ہیں وہ فوری الیکشن کی صدر فوری الیکشن کی تاریخ دیں ورنہ استعفیٰ دیں، کیوں بیٹھے ہیں وہاں اتنے بڑے گھر میں؟ جائیں اپنے دنداں سازی کے وہاں پہ کام کریں جا کے۔ اس بار روٹی کپڑا مکان کا مسئلہ بڑا ہوا ہے عوام کو، تو آپ یہ حکومت بھی کہہ رہی ہے روٹی کپڑا چھوڑو، چھوٹی بات کرو، یہ ملک تختے پہ لٹکنے جا رہا ہے۔ اس ملک کے حالات، سری لنکا اتنا سا لاہور کے اس ڈی بلاک کیو بلاک جتنا ہے، سری لنکا کی آبادی کیو بلاک جتنی نہیں ہے۔ خدا نہ خواستہ پاکستان ڈوب گیا، اور پاکستان کے ایک حساس ترین معاملات میں میرا ایک کردار ہے، میں شیئر نہیں کر سکتا۔ میں ایران مذاکرات کی طرف گیا تھا، میں احمدی نژاد کی طرف گیا تھا، میں قذافی کی طرف گیا تھا، میں سب لوگوں کی طرف گیا تھا، وہ قومی راز ہیں، لیکن میں پاکستان کو اور پاکستان کے اداروں کو نیچے ہوتا نہیں دیکھتا، اور میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کو نااہل کرنا قومی بددیانتی ہو۔ شیخ صاحب، ترکی نے جو یہاں پہ سیلاب کے لیے امداد دی تھی،
सिंध में, यही उन्होंने रीपैक करके अब उनको ये मैंने अखबार में पढ़ा है कि यही सामान जो है ना इन्होंने टर्की वालों को वापस भेज, उन्होंने बुरा नहीं बनाया होगा क्योंकि ये चोर हैं, इधर का माल उधर करते हैं, उधर का शेख इधर। साहब आप इस उम्र में भी शेख साहब ये फरमाइएगा, इमरान खान को हमेशा अनाड़ी कह के ताने दिए जाते रहे, तो जो कारीगर बाहर से बुलवाए हैं उन्होंने मईशत का क्या हाल किया होता है? वो जो बाहर से बुलाए हैं, मेरा ख्याल है उसके खिलाफ पार्टी के अंदर बड़ा रिएक्शन है। जब मैं लाहौर में आपको कहता था ये मजहर है, मलक साहब हैं, ये शहजादा है मेरा, ये कहते थे नहीं नून और शीन नहीं बनेगी, मुझे तो 3 पार्टियां बनती हुई दिखाई दे रही हैं। अपना बयानिया जो खातून काबिल एहतराम खातून अपने शोर को अपनी सियासत पर नहीं ला सकी, वो 24 करोड़ इनकी सियासत खत्म कर दी है इमरान खान। अच्छा शेख साहब आप इस उम्र में भी पिंडी बुआए हैं, जनरल बाजवा के कॉलेज में रहे हैं, इमरान खान जनरल बाजवा के कॉलेज में नहीं रहे, वो मेरे कॉलेज में रहा है। अच्छा इमरान खान गलत बात कहते, हाँ जी इमरान खान, मैं जब इस IMF, मैं जब इस्लामी जमीयत इस्लामी तहार, इस्लामी मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन का ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान का सदर था, उस वक्त बाजवा इस्लामी जमीयत उलमा लाहौर का सदर था और गार्डन कॉलेज का सदर अच्छा शेख साहब था। सवाल, मैं रिटायर होके हॉस्टल के नंबर 11 पे होता था, वो नीचे होता था। अच्छा। ये वक्त की बात है, वो ऊपर चला गया और ठुस हो गया। अच्छा शेख साहब ये बताइएगा, इमरान खान कहते हैं वो सुपर किंग बने हुए थे, क्या इमरान खान ने जो जनरल मैं इमरान खान के सवालों का जवाब नहीं देना चाहता। मैंने जो बात सब लोगों को कही है और मैं उनका मशकूर हूँ, किसी ने मुझसे बदतमीजी नहीं की, किसी ने मुझसे छुआ नहीं, बद इखलाकी नहीं की। मैंने उनको एक ही बात कही कि मैं नस्ली और असली हूँ। जब तक लड़ाई हो रही है उस वक्त तक इमरान खान के साथ खड़ा हूँ। कल अगर इमरान खान की हुकूमत बन जाती है तो उसके साथ रहता हूँ या नहीं रहता, ये मुझ पे कोई पाबंदी नहीं। बिलावल से इतनी मोहब्बत करते हैं, नफरत करते हैं, क्या चक्कर है? दिल की बात, अच्छा शेख साहब, ये दिल की बात है, दिल ही में रहने दे तो अच्छा। शेख साहब ये फरमाइए, ये अशकों की आबरू वाह 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 रो रो के न गवा, वाह वाह, ये अशकों की आबरू रो रो के न गवा, दिल की बात दिल ही में रहे तो अच्छा। शेख साहब ये सवाल बहुत मुश्किल है। शेख साहब ये फरमाइएगा, शेख साहब दोबारा आपको पकड़ने का प्रोग्राम है? मुझे ले जाए, मैं ज़हनी तौर पर तैयार हूँ। शेख रशीद दोबारा जवान हो गया, मैंने जिनसिंग खा ली है इनके खिलाफ। शेख साहब ये फरमाइएगा, लाहौर वालों को पता है जिनसिंग क्या है। शेख साहब ये फरमाएं कि आपने अभी बेनज़ीर भुट्टो के बस एसोसिएशन टाइम पूरा हो गया जी। ये बताएं कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को किसने कत्ल मैं तहकीक चाहता हूँ, ये बहुत ज़बरदस्त सवाल है। शहीद बेनज़ीर भुट्टो को पहले पेशावर में मारा जाना था, वहाँ वो लोग अपनी बारूदी जो जैकेटें थी ये बाथरूम में छोड़ के चले गए। ये दोनों लोग पिंडी के हैं, इस वक्त 2 पिंडी जेल में हैं। एक आदमी भी, मैं 4 आदमी पीपल्स पार्टी के लाइक करता हूँ और इसमें हमारे कायरा साहब भी हैं, इसमें एतजाज़ एहसन भी हैं और इसमें हमारे वकील खोसा साहब भी हैं और इसमें चांडियो भी हैं। 4 आदमी मेरे पसंदीदा हैं। चारों तहकीक करें कि बेनज़ीर शहीद का फ़ोन किसके पास है और किसने उसको कहा कि गाड़ी से बाहर निकलो, और चारों तहकीक करें, चारों तहकीक करके बताएं कि बेनज़ीर के शहादत के केस में एक पीपल्स पार्टी का वर्कर कभी अदालत में गया? एक का नाम बता दें। चारों मेरे फेवरेट हैं, जो चारों में से कहेगा मैं उसकी बात मानूंगा। लास्ट ये फरमाइएगा कि इस वक्त आसिफ अली जरदारी, टाइम मेरा हो गया। आसिफ अली जरदारी क्यों खामोश हैं? क्या आसिफ जरदारी बड़ा पतेबाज है। आसिफ अली जरदारी जो है वो शुरू हुआ है, आप देखें, वो बम्बिनो सेलमे से शुरू हुआ है, उसने मैनेज किया। ये शजीर शर्जील मेमन मेरे खिलाफ बयानात दे रहे हैं, कादर पटेल, मैं इनको क्या समझता हूँ। अब्दुल्ला का बेटा मुराद अली शाह दे मेरे साथ बेनज़ीर के साथ बैठा, प्रेसिडेंट के ब्रेकफास्ट में अमेरिकन मौजूद थे। अब्दुल्ला शाह का बेटा मुराद अली शाह बयान दे, मैं जवाब दूंगा। मुर्तज़ा वहाब, मुर्तज़ा की माँ मेरी बहन थी, कोई वो दे, ये चोर चक्के जिनकी शहद निकलता रहा जिनके फ्रिजों में से, उनका जवाब शेख रशीद दे तो इंसल्ट है। शेख साहब वो कहते हैं कि जेल में नई पार्टी पैट्रियाट ये बनाना चाहते हैं, ये नाकाम साजिश होगी। फेयर इलेक्शन कराए जाएं, अवाम जो है जिसको मुंतखब करे, और मुझे यकीन है कल मैंने लाहौर एक ढाबे पे गया हूँ और खुदा पे यकीन करें कि आज मैंने कभी ऐसी सूरत हाल नहीं देखी कि सैकड़ों लोग मेरे साथ सेल्फी खिंचाने के लिए थे।
کیونکہ میں عمران خان کے اچھا ساتھ شیخ صاحب آپ شیخ صاحب مریم اور کیپٹن چلو صفدر 3 کی- سوال شیخ صاحب مریم اور کیپٹن صفدر- یار ایک منٹ وحید، پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ جیل میں بھی لگتا ہے شیخ رشید کا سافٹ ویئر اپڈیٹ نہیں ہوا، تو کیا دیکھیں میں نے 3 لاکھ لوگوں کو کہا فوری مجھے جوائن کر جائیں تاکہ میرا 1 کروڑ ٹویٹر ہو جائے تو میں ان کا سافٹ ویئر ٹھیک کر دوں گا. شیخ صاحب مریم اور ایسا کروں گا مجھے چینلوں پہ جانے شیخ کی صاحب ضرورت مریم اور کیپٹن صفدر کی صلح ہو چکی ہے، آپ اس پہلے بات- کیا تھا کھلا تھا نہیں وہ بیانات انہوں نے کہا نہیں میری مجھے نہیں پتا کیپٹن صفدر نے کہا میں ہے- جیل میں رہا ہوں 16 دن میں کیا سے کیا ہو جاتا ہے. کیپٹن صفدر نے کہا شیخ صاحب یہ فرمائیں مجھے نہیں پتا، آپ لاہوریوں کو زیادہ پتا ہوتا ہے کہ خلا ہو گئی ہے، طلاق ہے کہ یہ اگر آپ اس کا جواب میں کسی وہ میری بیٹیوں کی جگہ میں نہیں کچھ کہنا، لیکن ایک بات ہے کہ میں نے صفدر کا بیان پڑھا ہے وہ نظر آتا ہے اس کو سمجھ آ گئی ہے کہ مینوں تو کچھ نہیں لبیا. شیخ صاحب یہ بتائیں کہ عمران خان کو آخر کون سی گولی لگی ہے کہ وہ ابھی تک تندرست نہیں ہو رہے ہیں؟ اس سے پہلے جو ہے جو دیکھیں مریض تھے وہ ٹھیک یہ ہو گئے۔ دن 60 میں نے اہم دیے ہیں، اس میں عمران خان پر ایک اور حملہ ہو سکتا ہے. بس اسی پہ میں ختم کرتا ہوں. آج 20 تاریخ ہے، 30 اپریل تک عمران خان کی جان پر ایک اور حملہ ہو سکتا ہے. یہ انٹرنیشنل سازش ہے کیونکہ یہ عمران خان کے ساتھ الیکشن لڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. نواز شریف لندن سے نہیں آئے گا. آصف زرداری اصل بیماری ہے اور یہ ساری تاش جو نواز شریف کو اور نون لیگ کو گڑھے میں پھینکنے کی بنائی ہے یہ اسی نے بنائی ہے. اور جس طرح اس نے شہید بے نظیر سے شادی کو انگیج کیا، ارینج کیا. میں نئی کتاب سب اچھا لکھ رہا ہوں، اگر میں مر گیا تو یہ 5 آدمی ذمہ دار ہیں. اور لال حویلی پر میں نے اس دفعہ لندن دستخط کر دیے ہیں، میری زندگی اور لال حویلی پر فلم